السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے ابتدا میں آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک، یعنی تقریباً 11 آیتوں میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اسی لیے بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس خواہش میں کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ مکہ میں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، مدینہ آئے تو 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام میں اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا، اور قبلہ تبدیل کر کے اللہ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور یہی قبلہ آج مسلمانوں کا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بات بیان کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے نا، اللہ آپ کو یاد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری کتنی اطاعت کرتا ہے، میری کتنی بات مانتا ہے، مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، تب اللہ آپ کو اچھائیوں سے، بھلائیوں سے، خیر سے نوازتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 153 سے 157 میں صبر کی، صلاۃ کی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال میں کمی، جان میں کمی، اور پھلوں میں کمی، مختلف چیزوں میں کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی برے حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں، صبر کا دامن آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک اللہ نے اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور اس سے محبت کرنے کا طریقہ اور معیار کیا ہے، یہ چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ فرما وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تم سبھی کا معبود وہی ایک اکیلا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان میں، دنیا میں، دنیا کی ہر چیز میں انسانوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اسی لیے ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 168 سے 173 تک حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے لوگوں سے کہا، تمام انسانوں سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پھر اللہ نے آگے چل کر کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے خون حرام ہے، تمہارے لیے مردہ چیزیں حرام ہے، گرچہ وہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے حلال تھی، لیکن جب مر جائیں تو وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ جانور تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے، گرچہ وہ ذبح کیے جانے سے پہلے حلال تھا۔ تو ہمیں ان حرام سے بچتے ہوئے حلال چیز کا استعمال کرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ نیکی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، یہی اصل نیکی ہے؟ اللہ نے کہا اصل یہ نیکی تو ہے لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ سماجی خدمات میں بھی لگے رہیں۔ معاشرے کو کتنی ضرورت ہے آپ کی، سماج میں کون سے کام ہونے چاہیے، کون سے کام نہیں ہونے چاہیے، کچرا نہ ہو، گندگی نہ ہو، کسی سے آپ کو تکلیف نہ ہو، یا کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہ رہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ، بہت ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 177 میں۔ یہ آیت آپ ضرور پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کتنی بہترین باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ پھر اللہ نے اسلامی حکومت اگر ہے، مسلمانوں کا اپنا علاقہ ہے، مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے، تو اللہ نے قصاص کو فرض کیا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر کسی کی انگلی کاٹتا ہے تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کوئی کسی کی ناک توڑتا ہے اس کی ناک توڑ دی جائے گی۔ یہ اللہ نے ایک اصول، ایک قاعدہ بیان کیا اور کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ جو بدلے والا حکم ہم نے دیا ہے، یہ جو بدلے والی بات ہم نے بیان کی ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ پھر اللہ نے ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا، کہا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے۔ اچھا، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں بھی روزے کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی روزے کا تذکرہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اس آیت کے بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو مجھے ہی پکارنا چاہیے، مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے روزے کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیں، پہلے بھی روزے کا تذکرہ، بعد میں بھی روزے کا تذکرہ، بیچ میں دعا کا تذکرہ۔ پتہ کیا چلا کہ دعا کا روزے سے، رمضان سے بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ آپ جب روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں خاص طور سے آپ کو رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 197 میں حج کب مقبول ہوگا؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کراتے ہیں اور وہاں بھی گالیاں گلوچ، دوسروں کو برا کہنا، غیبتیں کرنا، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی غلطیاں نہ چھوڑنا، گناہ نہ چھوڑنا۔ تو ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا حج اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقبول حج کی شرط یہ ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، گناہ سے بچے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، یہ مقبول حج کی شرائط ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین دعا اور ایک بدترین دعا کا تذکرہ کیا۔ دنیا کی سب سے بدترین دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے صرف دنیا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بندہ اللہ سے کہے اللہ میری دنیا بنا دے، تو اللہ نے کہا دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ آپ کی زندگی میں آئیں گی، جنت فری میں نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیت نمبر 214 میں آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ اللہ نے کہا پہلے کے لوگوں کو ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے، ایمان والے بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں قتال کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مرتد کی سزا بیان کی کہ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد پھر سے اپنے دین میں چلا جائے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے بندے کو مار دیا جائے گا، توبہ کرائی جائے گی، توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے مار دیا جائے گا۔ شراب اور جوا کے نقصان اللہ نے بیان کیے کہ اس میں گرچہ تھوڑا فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہے، آیت نمبر 217 سے 219 میں۔ پھر اللہ نے
221 نمبر آیت سے 242 نمبر آیت تک نکاح، حیض، طلاق اور مختلف طرح کے عدتوں اور رضاعت جیسے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور سے خواتین کو چاہیے کہ آیت نمبر 221 سے 242 یعنی پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے 242 تک بطور خاص پڑھیں اور اپنے مخصوص مسائل کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں۔ آیت نمبر 243 میں 243 میں اللہ نے قوم کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ یہ لوگ موت سے ڈر کر اپنے علاقے سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو راستے میں تھے، ہم نے کہا موتو، وہاں مر جاؤ، وہاں مر گئے وہ، ثم احیاہم، پھر زندہ ہوئے۔ تو اللہ نے پیغام دیا کہ موت سے کسی صورت فرار نہیں ہے، موت سے تم بھاگ ہی نہیں سکتے، جہاں کہیں بھی رہو موت کا وقت آ گیا ہے تو موت تمہیں آ جائے گی اور موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مشرک بادشاہ تھا، ایک مسلمان بادشاہ تھا، دونوں کی قوموں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اللہ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی تھوڑے تعداد کے باوجود بھی اللہ نے مدد کی، یہ جاننے کے لیے آپ آیت نمبر 246 246 سے 252 کا مطالعہ کریں۔ یہ آخری اس پارے کی آخری باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو پڑھیں، جانیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ رب العالمین پر خاص جو ایمان جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ اس ایمان کو مضبوط کرنے، اس ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔